السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو سب سے پہلے میں اپنے برڈس کو کھانا ڈالا، اوپر کا سارا کام ختم کر کے میں بیسمنٹ کی صفائی کے لیے آج آ گئی تھی۔ اور ہر چیز کو صاف رکھنا، مینیج رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ جو اکثر آپ میری ویڈیوز میں دیکھتے رہتے ہیں، یہ پیغام کہ صفائی کی صفائی اچھی بات ہے، تو صفائی تو ہے ہی نصف ایمان ہے۔ اور گھر اچھا صاف ستھرا ہونا تو انسان کو بڑا اچھا لگتا ہے، پھر خود بھی انسان اپنے آپ کو بھی صاف ستھرا رکھے، اور اس طریقے سے انسان کو بڑی اچھی وائبس آتی ہیں گھر میں سے۔ اور یہ جو میرے پاس ہیلپرز ہوتی تھی نا، تو میں ان کو کہتی تھی یہ دوریوں کے اوپر سے اچھی طرح جھاڑو لگاؤ، تو وہ ایسے مرے ہوئے ہاتھوں سے جھاڑو لگاتی تھی نا۔ خیر اب میں جب خود پھر مجھے جب بہت غصہ آتا تھا، میں ان کو کہتی تھی اس طرح دبا دبا کر جھاڑ جھاڑ کر، کیونکہ یہ ویکیوم اس پر نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کپڑا ویکیوم کے اندر کھنچ جاتا ہے، کیونکہ ویکیوم کی پاور زیادہ ہوتی ہے۔ خیر آج کل تو میرے پاس یہ ہے کہ کوئی ہیلپر وغیرہ نہیں ہے، میں خود ہی لگی ہوئی ہوں، اور اپنا آہستہ آہستہ لگی رہتی ہوں، اپنا کام ختم کرتی رہتی ہوں۔ تقریباً 4-5 گھنٹے تو لگ جاتے ہیں ڈیلی کے کام کرنے میں۔ تو چلے یہ ایک طریقے سے ایکسرسائز بھی انسان کی ہو جاتی ہے، اور انسان ایکٹیو بھی رہتا ہے، کیونکہ ایک دفعہ انسان بیٹھ جائے نا تو پھر بیٹھا ہی رہ جاتا ہے، پھر اس سے کام وہ چاہے بھی تو نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ ہمارے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں، ہم ان کو بازوں میں اٹھا کر پھرتے ہیں تو ہمارے بازوں میں کتنا اسٹیمنا ہوتا ہے، پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم کسی اور کے بچے کو بھی نہیں اٹھا سکتے، ہم کہتے ہیں یار ہمارے بازوں میں تو طاقت ہی نہیں ہے۔ تو یہ میری صفائی بھی جو ہے نا پوری مصیبت ہوتی ہے، کیونکہ میں ساری چیزیں آگے کھینچ کر دھونا دھانا کرتی ہوں، صوفے بھی، فریج بھی، میں کہتی ہوں کوئی کیڑا مکوڑا پیچھے نہ چھپا ہو، تو اس وجہ سے میں اچھی طریقے سے صاف ستھرا کر کے اور یہ جو فرش جب سے ہمارے بنے ہیں، ابھی تو کارپیٹ ہوتی تھی، کارپیٹ میں تو یہ صفائی بہت ہی مشکل ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے ویکیوم مارنا تو آسان ہو جاتا تھا دھونے کے مقابلے میں، لیکن پھر جو وہ کارپیٹ میلی ہو جاتی تھی کافی، اور اس پر سے جو موپنگ ہوتی تھی یا ویٹ اینڈ ڈرائی ویکیوم سے، وہ پھر بہت ہی مشکل کام تھا۔ ویٹ اینڈ ڈرائی ویکیوم بھی اتنا بھاری ہوتا ہے، بندے کی بازو ٹوٹ جاتی ہے، اور ہیلپر سے بھی کرواؤ مطلب محتاجی ہو جاتی ہے، اور اس میں محتاجی نہیں ہوتی، انسان بس فرش وغیرہ تو خود ہی دھو لیتا ہے، اپنا ہیلپر کے بغیر بھی اپنے گھر کو مینیج کر سکتے ہیں۔ اور یہ میں بنائی تھی راجمہ رائس، اور اس کے لیے میں ساری سیٹنگ کر رہی تھی، نیچے کی صفائی بھی میں کر آئی تھی، اور یہ میں بنا رہی تھی کچالو، اور یہ کچالو کا چاٹ ہمارے کے پی میں بڑا ہی فیمس ہے، بہت ہی مزے کا بنتا ہے۔ تو ساتھ ساتھ آپ اس کی ریسیپی دیکھتے رہیں، کوکر میں بس اس کو بوائل کریں اور پھر جتنا دل چاہے اس پر مسالے ڈالیں، اور یہ بڑے ہی مزے کا چاٹ بنتا ہے۔ تو پچھلے ہفتے میری کزن کی شادی تھی، تو وہاں پر ہم گئے، تو وہاں پر ہمیں ایک میرے ہسبینڈ کی فرینڈ کی بیوی مل گئی تھی، تو وہ بیچاری اتنی دکھی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ میرے 5 بیٹے ہیں اور ایک ہسبینڈ، اور جو بہویں میں کر کے لائی ہوں وہ کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی، بس صرف کھانے کے لیے نکلتی ہیں، کھا کر پھر واپس اپنے کمروں میں۔ اور یہ ویڈیو میں اس لیے بنا رہی ہوں کہ یہی بات سیم مجھے ایک اور لیڈی نے بھی کہی ہے، ان کے 4 بیٹے ہیں اور 2 کی شادی کی ہے، 2 کی نہیں، تو وہ یہی کہتی ہیں کہ بہویں باہر نکلتی ہیں، صرف کھاتی ہیں اور پھر واپس اپنے کمروں میں چلی جاتی ہیں۔ تو بڑی بیچاری دکھی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ میں مطلب 5-6 مردوں کے کپڑے دھونا یا پھر دھلوانا یا استری کرنا، تو یہ سب کام ابھی تک میرے سر پر ہیں، کیونکہ بہویں میری تو بادر ہی نہیں کرتی کوئی کام۔ تو مجھے بڑا افسوس بھی ہوا، اور ایک مطلب میری بھی اپنی بھی 2 بیٹیاں ہیں، لیکن مجھے بڑا غصہ بھی آیا ہے کہ آج کل کی مائیں کیسی تربیت بچیوں کی کر رہی ہیں، کہ ان سے کچھ مطلب ٹرین کر کے ان کو بھجواتی ہیں کہ آگے آپ نے کچھ بھی جا کر نہیں کرنا، بس اپنے کمروں میں بند بیٹھا رہنا ہے۔ تو کم از کم اتنا تو کریں کہ اپنے ہسبینڈ کی ذمہ داری تو اٹھا لینا۔ مطلب جب آپ کو بتاتی ہوں، میری جب شادی میں 16 ایئرس کی تھی، اور میرے سر پر مطلب ہسبینڈ، 2 دیور، ساس، اپنے کپڑے دھونے، استری کرنا، سارا گھر صاف کرنا، اس زمانے میں تو ویکیومز بھی نہیں تھے، تو جھاڑو لگانے بیٹھو بڑے بڑے گھروں میں، تو آپ کو پتہ ہے ایک لاؤنج میں ہی جھاڑو مارو تو 1 گھنٹہ لگ جاتا تھا، پھر ڈرائنگ روم اتنا بڑا، پھر رومز میں سے پھر ڈسٹنگ، تو ہم سب کچھ کرتے تھے۔ خیر میں یہ نہیں کہتی کہ وہ کوئی ٹھیک طریقہ تھا، وہ بھی ٹھیک طریقہ نہیں تھا کہ ایک بندے پر مطلب اتنے ہم آپ کے ریسورسز ہوں، پھر بھی انسان جان بوجھ کر یعنی کہ سارے ذمہ داری ایک بندے پر ڈالے اور کوئی ہیلپر نہ رکھے۔ لیکن آج کل کی جو نسل ہے نا، تو وہ بھی بڑی انتہا پسند ہو گئی ہے، مطلب ساس ان پر کیا ہی ظلم کرے گی، وہ تو مطلب کمرے سے ہی باہر نہیں نکلتے، عجیب سی حالات ہو گئے ہیں، اور بالکل مطلب کسی چیز کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے کام کے، تو یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں اب ہمارا جیسے وقت تھا تو ہم نے کام کیا ایک طریقے سے،
مطلب مشکل تھی پریگننسی میں، بہت مشکل ہوتی تھی، ہم نے بڑے نقصانات اٹھائے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر توازن، اگر آپ کی ساس بھی آپ کی ہیلپ کر رہی ہیں تو پھر آپ کو بھی ساس کی ہیلپ کرنی چاہیے، انصاف سے چلنا چاہیے، دونوں مل کر چلیں تو گھر اچھا بن جائے گا۔ لیکن میں کہتی ہوں آج کل کی ماؤں نے ایسی ٹریننگ بچیوں کو دی ہوئی ہے نا کہ انہوں نے کوئی کام وغیرہ نہیں کرنا، اور میں تو اپنی بیٹیوں کو خوب مطلب کلاس لیتی ہوں ان کی، کہ آپ لوگ بیٹھی ہوئی ہیں تو مطلب پڑھائی ٹھیک ہے، پڑھائیاں مشکل ہے، لیکن بچوں کو چھوٹے موٹے کام کروائیں، کچھ بھی کروائیں، کچھ ڈسٹنگ، کچھ ویکیومنگ، کچھ نہ کچھ کھانا پکانا، تاکہ بچوں کو آہستہ آہستہ ایک تو ان میں شوق پیدا ہوگا، ورنہ وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم تو ان کاموں کے لیے بنے ہی نہیں ہوئے، ہمارے لیے تو مطلب میری بڑی بیٹی کو تو اتنی اچھی روٹی پکانے آ گئی ہے، مجھ سے اچھی وہ روٹی بنا لیتی ہے، مطلب جو کی روٹی بنا لیتی ہے، ہر قسم کی روٹی بڑی اچھی پیاری بنا لیتی ہے۔ تو بچوں کو تھوڑا چھوڑنا بھی چاہیے، وہ ٹرائی بھی کرتے ہیں اور اچھا بھی ہو جاتا ہے۔ یہ جی ہے چین 1، یہاں پر بڑے پیارے بیڈ اور پیارے پیارے بیڈ سیٹس آئے ہوئے تھے، تو یہ میں دیکھ رہی تھی، مجھے کچھ بیڈ سیٹس وغیرہ لینے تھے، تو یہاں پر یہ جے بی پلازا ہے پشاور میں، تو یہاں پر ہے چین 1، اور یہاں پر بڑے اچھے شاورمے بھی ملتے ہیں، تو لینے تو ہم شاورمے آئے تھے، لیکن پھر میں یہاں پر ذرا شاپس کا وزٹ کرنے آ گئی، اور ویسے بھی مجھے بیڈ شیٹس چاہیے تھیں، اور برانڈ کی بیڈ شیٹ کا یہ ہوتا ہے کہ ذرا کلر نہیں جاتا، تو بس یہی میں نے کہنا تھا کہ آج کل کے لڑکیوں کو تھوڑی سی ٹریننگ ٹھیک ہے، کہ وہ ہم نے بہت قصے سنے ہوئے ہیں ظلم کے سسرالوں کے، اور سسرال بہت کام کرواتے ہیں، اور ہم نے، اب میں آپ کو کیا ہی کہوں کہ ہم نے مطلب کافی کچھ سہا بھی ہوا ہے، لیکن یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ بالکل لڑکیوں نے، اچھا جس لڑکی کا میں ذکر کریں جس لیڈی کا، تو ان کی بہوؤں نے ماشاءاللہ اتنے اتنے منہ پھلائے ہوئے تھے، پتہ نہیں کس بات پر وہ خفا تھی، مجھے سمجھ نہیں آتی، اور ایک تو یہ لوگ اپنی ذمہ داری اٹھاتے اوپر سے منہ بھی پھلاتے ہیں، تو مجھے تو بڑا ہی غصہ آتا ہے، مجھے تو اس لڑکی کی شکل لے کر اتنا غصہ آ رہا تھا نا، میں نے اپنے بیٹے کو، اگر تمہاری بیوی آئی اور اس نے اتنا منہ بے مقصد میں پھلایا نا، پھر دیکھنا تم، تو ہنسنے لگے آگے سے، ایک تو کام ان سے نہیں ہوتا، اپنی ذمہ داری اٹھاتی اوپر سے منہ بھی پھلائیں، تو پھر یہ تو عجیب ہی بات ہو گئی نا۔ تو آپ میری بات سے کتنا اتفاق کرتی ہیں کہ لڑکیوں کو کام کاج آنا چاہیے، اور ماؤں کو بھی ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ اپنے گھروں کو صاف رکھنا سیکھیں، اپنے آپ کو صاف رکھنا سیکھیں، صرف اپنے آپ کو سجانا سنوارنا، وہ کہتے ہیں نا کہ بہو لے آئیں تو خیر ایک روٹی وہ بھی کھا لے گی، تو جس طرح آپ کی بیٹیاں کھاتی ہیں، لیکن آج کل وہ حالات نہیں ہیں، آج کل کی لڑکیاں گزارا وغیرہ نہیں کرتی، ان کی اتنی خواہشات زیادہ ہیں نا، مطلب کام کی کوئی نہیں ہے لیکن خواہشات ان کی بہت زبردست ہیں، تو اگر یہ سب لوگ، میں کہتی ہوں اگر لوگ گزارا کرنے والے بن جائیں نا تو شادیاں بھی آسان ہو جائیں اور ہمارے معاشرہ بہت آسان ہو جائے، لیکن اتنی مطلب ایک شادی کا ڈریس اتنا مہنگا ہے، مگر آج کل کوئی گزارا ہی نہیں کرتا، ہر بندہ جو ہے تو اپنی چادر سے بڑھ کر پاؤں پھیلاتا ہے، ہر بندے کی خواہشات بڑھ کر ہیں، تو اس وجہ سے نا شادیاں کرنا بھی آج کل ایک غضب بن گیا ہے، بیٹیوں کی شادی ہو کہ بیٹوں کی شادی ہو، لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یار یہ اتنا مطلب کم از کم 30-35 لاکھ روپے چاہیے آپ کو وداؤٹ گولڈ کے، کیونکہ جس طریقے کا ہم نے سیٹ اپ بنا لیا نا، تو اس وجہ سے چلے، یہی تھی آج کی ویڈیو، پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔